الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. معتکف کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے کہ وہ کسی کے در پہ جا پڑے کہ جب تک میری درخواست آپ قبول نہ کریں گے تب تک میں آپ کے در سے، آپ کے دروازے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اللہ جل جلالہ کی کریم ذات کو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بغیر بہانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ ہر وقت فرماتے رہتے ہیں. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں اس کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا کر وہ اعتکاف کی نیت سے جا پڑتا ہے تو پھر اس شخص کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ جس کا اعزاز اور اکرام فرما دے تو اس ذات کے بھرپور خزانوں کو کون بیان کر سکتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف سے مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ رب العزت کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ انسان سب طرف سے ہٹ کر اور سب طرف سے کٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور اپنی ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت اس کے دل کے اندر سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ رب العزت کے ساتھ انس اور محبت پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی بخشت کے اندر کام دے گا کہ اس دن اللہ پاک کی ذات کے سوا نہ تو کوئی مونس ہوگا نہ کوئی دل بہلانے والا. اگر دل اس ذات کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے جو ہے یہ وقت گزرے گا. معزز سامعین، ایک بزرگ صاحب مراقی الفلاح فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل. اس کی خصوصیتیں گنتی اور شمار سے جو ہے وہ باہر ہیں کہ اس میں اپنے دل کو دنیا و مافیا سے یکسو کر لینا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو سپر کر دینا ہے اور اپنی آقا کی چوکھٹ کے اوپر جا کر کے پڑ جانا ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے بے شمار فوائد اور فضائل معلوم ہوتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا قرب بڑھ جاتا ہے. اعتکاف میں اللہ کے گھر پہ انسان جا کر پڑ جاتا ہے اور کریم میں زبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے گھر میں آنے والے کا اکرام کیوں نہیں فرمائیں. معتکف اللہ کے قلعہ کے اندر محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن شیطان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہو سکتی اور شیطان سے حفاظت کا اعتکاف کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے. اور اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت ہے اور اعتکاف میں فرشتوں کی ہم نشینی اور فرشتوں کی طرف سے اعانت اور تعاون حاصل ہوتا ہے اور معتکف سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوسی شمار ہوتے ہیں. تو بہت سارے فضائل ہیں اعتکاف کے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور اس کی ہمت کریں اور اس کی کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اپنی جامع مسجد میں جا کر کے اعتکاف کے لیے 10 دن کا اعتکاف کریں. معزز سامعین، آج کی مسنون دعاؤں میں اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب کسی دشمن سے خوف محسوس ہو تو اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے جب خوف محسوس کرتے تو یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک
ونجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں سینہ سے پر کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. معزز سامعین، آج کے درس کے مسائل کے سلسلے میں عرض کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. جب رمضان کا آخری عشر آتا تو آپ کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب ہو جاتا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اس جگہ میں چلے جاتے تھے اور پھر جب عید کا چاند نظر آتا تھا تو پھر وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے. اس درمیان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہیں اپنے اعتکاف کی جگہ میں کھانا پینا فرماتے، وہیں سوتے. آپ کی ازواج مطہرات میں سے جس کو آپ کی زیارت مقصود ہوتی تو وہیں آپ سے ملاقات کے لیے چلی آتی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس چلی جاتی. بغیر کسی شدید ضرورت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف نہ لاتے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سر مبارک جو ہے وہ صاف کرنا مقصود تھا تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایام معمولہ میں سے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر کر دیا اور ام المؤمنین نے مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ دھو کر کے صاف کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.